السلام علیکم ناظرین، آج کی قسط کے پہلے ہی سین میں سلطان سعادتین سے پوچھتے ہیں کہ جنگ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ سعادتین کہتا ہے کہ آپ کا منصوبہ بالکل ٹھیک ہے۔ ویسلیوس بھی جنگ چاہتا ہے اور وہ ترکوں کا خون بہانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد سلطان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ سعادتین انہیں دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ انہیں زہر دیا گیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ سعادتین کہتا ہے یہ تو آپ بتائیں گے، اور اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ فوراً حکیم کو لایا جائے۔ اتنے میں سلطان کا سپاہی اندر آ جاتا ہے۔ سعادتین کہتا ہے کہ ارطغرل کو گرفتار کر لو اور اس کی تلواریں لے کر اسے قید خانے میں بند کر دو۔ یہ سب سن کر ارطغرل کے بھی سپاہی اندر آ جاتے ہیں۔ اور ارطغرل کو گرفتار کرنے کا سن کر اپنی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ سعادتین کہتا ہے ارطغرل ہوش میں آؤ۔ ارطغرل اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے کہ اپنی تلواریں میان میں ڈالو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ وہاں سے جانے کے بعد ارطغرل کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ باہر حکیم آرٹوک سامسا سے کہتا ہے کہ آپ جاندار قبیلے میں جاؤ اور اسلحان کو اس بارے میں آگاہ کر دو۔ سرائے میں سلطان کے حکیم سلطان سے کہتا ہے کہ سلطان آپ الٹی کریں۔ سلطان نے ایک دفعہ الٹی کرنے کے بعد ان کی طبیعت بحال نہیں ہوتی۔ حکیم کہتا ہے کہ سلطان کی طبیعت بحال نہیں ہو رہی، ہمیں مزید کوشش کرنی ہوگی۔ سرائے کے باہر شیخ ابن العربی بھی آ جاتے ہیں۔ بامسی انہیں دیکھ کر کہتا ہے کہ اللہ نے شفا والے انسان کو خود ہی بھیج دیا ہے۔ حکیم آرٹوک کہتا ہے شیخ صاحب، ایک دفعہ آپ نے ارطغرل کو زہر سے بچایا تھا، ہمیں آپ کی ایک دفعہ پھر ضرورت ہے۔ ابو منصور کو زہر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر شیخ ابن العربی چونک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ان کا علاج کروں گا، اور سرائے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سرائے کے دروازے پر سعادتین کا سپاہی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کسی کو اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔ بامسی کہتا ہے کہ ہم اندر نہیں جانا چاہتے، کریں گے۔ سپاہی کہتا ہے کوئی اندر نہیں جا سکتا۔ یہ سن کر سب اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ ترگت کہتا ہے کہ یہاں آج یہ اندر جائیں گے، یہاں سب کی لاشیں باہر پڑی ہوں گی۔ اتنے میں سلطان کا اہم سپاہی اندر سے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کیا ہو رہا ہے باہر۔ شیخ ابن العربی کو دیکھ کر وہ پہچان لیتا ہے۔ ترگت کہتا ہے کہ جناب یہ علاج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سپاہی کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ آئیں۔ سعادتین کا سپاہی کہتا ہے کہ آپ امیر حضرت کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ سلطان کا سپاہی کہتا ہے کہ میں صرف ابو منصور کی زندگی بچانا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں۔ پھر وہ اندر چلے جاتے ہیں۔ سعادتین سلطان کے حکیم کے پاس جاتا ہے اور ان سے حالات کے بارے میں پوچھتا ہے۔ حکیم کہتا ہے کہ ہم سلطان کو بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد سلطان پانی مانگتے ہیں۔ سعادتین ایک پیالے میں پانی ڈالتا ہے اور اپنے ہاتھ کی دوسری انگوٹھی کو جھٹکا دیتے ہوئے اس گولی کو اس میں ڈال دیتا ہے۔ سلطان کو دیتے ہوئے سلطان ہاتھ مارتے ہیں اور پانی نیچے گر جاتا ہے۔ سعادتین یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، مگر کچھ دیر بعد وہ مسکرانے لگتا ہے۔ اندر سعادتین اس سپاہی سے کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ کوئی باہر سے نہ آ سکے اندر۔ سپاہی کہتا ہے کہ میں صرف ابو منصور کی زندگی بچانا چاہتا ہوں اور یہ بچا سکتے ہیں۔ سعادتین کہتا ہے کہ یہ ارطغرل کا آدمی ہے، یہ کیوں ایسا کام کرے گا۔ شیخ ابن العربی فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، اگر سلطان کی موت ہے تو میں کیا، پوری دنیا بھی انہیں نہیں بچا سکتی۔ پھر سعادتین انہیں اندر جانے کی اجازت دے دیتا ہے۔ اندر جاتے ہی شیخ صاحب ان سے ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔
دوسری طرف زمیندار اپنے قبیلے آتا ہے اور اپنی والدہ کو حالات و واقعات سے آگاہ کرتا ہے۔ یہ سن کر آئمہ خالہ اور حلیمہ پریشان ہو جاتی ہیں اور انہیں بتاتی ہیں کہ ابو منصور ایک تاجر نہیں بلکہ وہ سلطان علاء الدین ہیں۔ یہ سن کر سب چونک جاتے ہیں۔ ترگت کہتا ہے کہ اب مجھے سب سمجھ آ گیا ہے۔ سرائے میں شیخ ابن العربی سلطان کا علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ کچھ جڑی بوٹیوں کو سلطان کی ناک پر لگا دیتے ہیں اور امیر سعادتین سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ باہر جا سکتے ہیں۔ اس پر سعادتین اعتراض کرتا ہے، مگر سلطان کا اہم سپاہی کہتا ہے کہ ہمیں باہر جانا چاہیے، شیر صاحب کی بات کو ماننا چاہیے۔ پھر وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ ان کے باہر جانے کے بعد شیر صاحب سلطان کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ایک منظر دکھایا جاتا ہے کہ سلطان کچھ جڑی بوٹیاں اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں اور شیخ ابن العربی ان سے کہتے ہیں کہ سلطان اپنی طبیعت کے لیے تمام سے اچھی جڑی بوٹیاں اکٹھی کر لیں۔ سلطان کہتے ہیں کہ میں بہت تھک گیا ہوں۔ شیخ ابن العربی کہتے ہیں کہ جلد ہی اللہ کا فیصلہ آ جائے گا۔ اتنے میں سلطان نیچے گر جاتے ہیں اور شیخ ابن العربی ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر یا حیو یا قیوم کا ورد کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ اصلحان کئی قبیلے پہنچتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ حلیمہ سے بتاتی ہے کہ ابو منصور ایک تاجر نہیں بلکہ وہ سلطان علاء الدین ہے۔ یہ سن کر اصلحان چونک جاتی ہے۔ کراچی سے قلعے میں ویسلوس کیتھرین کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کل بہت اہم دن ہے، کل سب ترک مارے جائیں گے اور یہ مجھے تمہاری وجہ سے دن دیکھنے کو ملا ہے، اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس طرح سرائے کی جیل میں سعادتین ارطغرل کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہاری وجہ سے سلطان کا یہ حال ہوا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں میں نے یہ کام نہیں کیا، اور کہتا ہے کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ جب سے سلطان نے مجھے ان زمینوں کا حاکم بنایا ہے، آپ مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ سعادتین کہتا ہے کہ میں ایک سلجوق ریاست کا وزیر آپ جیسے سے کیا نفرت کروں گا، بس مجھے اس بات کا غصہ ہے کہ آپ نے اصلحان کا دماغ خراب کر دیا ہے، کیونکہ اب وہ چاہتی ہے کہ وہ قبیلے کی رہنمائی کرے گی، اور کہتی ہے کہ میں ارطغرل صاحب کے ساتھ چلوں گی۔ ارطغرل کہتا ہے اگر آپ نے ان سے سچی محبت کی ہوتی تو آپ ان پر فخر کرتے۔ سعادتین کہتا ہے کہ وہ ایک دن میری ہوں گی، اور یہ اچھی طرح تم جان لو۔ دوستو، اس قصے کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔